بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان کا اندر شعلے بن کر بھڑک اٹھتا ہے۔ ایک لفظ، ایک جملہ، ایک چھوٹا سا واقعہ پورے وجود کو آگ لگا دیتا ہے۔ غصہ یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے دل کو جلاتی ہے، پھر دماغ کو جلاتی ہے، آخر کار پورے وجود کو تباہ کر دیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غصے میں آ کر اپنے رشتے توڑ ڈالے، گھروں کے چراغ بجھ گئے، کتنے ہی عزت دار خاندان زمین بوس ہو گئے۔ یہ غصہ نہ صرف انسان کو نقصان دیتا ہے بلکہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا اس آگ کو بجھانے کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، وہ راستہ درود ابراہیمی ہے۔ غصہ انسان سے سکون چھین لیتا ہے، یہ دل کو اندھیروں میں بھر دیتا ہے، چہرے پر نور کی بجائے سختی آ جاتی ہے، صحت بگڑ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، دماغ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، رشتے، محبت، عزت سب ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے؟ غصے میں کہا گیا لفظ، ایک فیصلہ یا غصے میں کوئی بھی جملہ کہا گیا زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ جب بندہ دل سے محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو دل میں سکون کی لہریں اترتی ہیں، دماغ کے بوجھ اتر جاتے ہیں، سینہ ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ یہ درود دراصل ایک نورانی بارش ہے جو انسان کے اندر جلتے ہوئے شعلوں پر برسنے لگتی ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح درود ابراہیمی غصے کی جلن کو بجھا دیتا ہے۔ ایک بھائی نے بتایا کہ میں غصے کا بہت تیز تھا، میں جوں جوان ہوتا گیا میرے مزاج میں سختی آتی گئی، میں بھری محفل میں سامنے والے کو ذلیل کر دیتا تھا، اس کی بھری محفل میں بے عزتی کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ میرے سامنے بولتا، میں لفظوں کا جادوگر تھا۔ محفل میں بظاہر دوسرے کو نیچا دکھانے کے بعد مجھے کچھ ایسے لوگ ملتے جو میری حوصلہ افزائی کرتے اور میرے اس رویے کی تعریف کرتے کہ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو فلاں کو لاجواب کر دیا۔ یہ سب سن کر میں بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ جوان مزید بتاتے ہیں کہ اسی روٹین سے میری زندگی گزر رہی تھی اور میں مسلسل لوگوں کو اسی طرح ذلیل کرتا آگے چلتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے بچ کر اور سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا تھا، کیونکہ سب میرے رویے اور انداز سے واقف ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں کمائی حلال کی آتی تھی اور میرے والد میرے اس رویے سے پریشان رہتے تھے۔ ان کا اکثر یہی فکرہ سننے کو ملتا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے، انشاءاللہ میری اولاد کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث ہو۔ لیکن میرے جذباتی ہونے پر وہ اکثر پریشان رہتے تھے اور مجھے اپنے انداز سے سمجھاتے رہتے تھے۔ میں ان سے وعدہ کرتا تھا کہ آئندہ کوشش کروں گا ایسا نہیں کروں۔ جب بھی کوئی ایسی محفل یا موقع ہوتا تو میں جذباتی ہو جاتا، میرے منہ سے سخت الفاظ جاری ہو جاتے جس کا مجھے بعد میں اکثر احساس بھی ہوتا۔ میں اسی طرح چلتا چلتا درود شریف کی راہ پر کیسے آ گیا مجھے معلوم نہیں، وہ کون سا وقت تھا خبر نہیں، مجھے درود شریف پڑھنے کا شوق ہوا۔ درود شریف کی برکت سے اللہ نے میری رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ جوان بتاتے ہیں کہ ایک بار میں ایک محفل میں شریک تھا، وہاں ایک ہال میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ جب میں نے یہ فکرہ پڑھا تو میں پانی ہو گیا اور مجھے اپنے سارے واقعات یاد آنے لگے۔ میں نے تو کتنوں کے دل دکھائے تھے۔ میں نے اس کے بعد اپنے رویے کو بدلنا شروع کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے مجھ پر درود ابراہیمی کے رازوں کو کھولا۔ میں نے درود ابراہیمی کا ورد محبت سے ادب سے کرنا شروع کر دیا، جس سے میری زندگی کے اندر بدلاؤ آیا۔ میں نے مخلوق خدا کو پیار دینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے رویے کو بدل دیا، ان سے معافی مانگی جن کا میں نے دل دکھایا تھا۔ آج میری زندگی خوبصورت ہے، آج میرے پاس خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہے، آج میری زندگی میں رنگ ہیں، آج میری زندگی میں خوشبو ہے، آج میرے پاس مخلوق خدا سے محبت کا جذبہ ہے، میرے دل میں سکون اور طمانینت کا سمندر ہے۔ میں رب کریم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے درود ابراہیمی کے ساتھ جوڑا اور میری زندگی کو مثبت راہوں پر گامزن کیا۔ ایک اللہ والے تھے، صاحب نظر بزرگ تھے۔ آپ کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ تشریف لاتے تھے، آپ کی دعائیں لے کر جاتے تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت الہی سیکھنے کے لیے اور روحانی اصلاحی تربیت کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ ان ملاقاتیوں میں اگر کوئی بندہ ایسا ہوتا
جس نے ایک ہی نشست میں 10 بار سورہ اخلاص یا 12 بار درود یا 10 بار درود ابراہیمی پڑھا ہوتا، آپ اسے مخاطب کر کے فرماتے تھے، اے فلاں، کیا تم نے ایک ہی نشست میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھی تھی یا ایک ہی نشست میں 10 بار درود ابراہیمی پڑھا تھا؟ تو آگے سے جی ہاں کے الفاظ کے ساتھ ہی جواب ملتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، قرآن کا اپنا نور ہے، درود کا اپنا نور ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے سینے میں جہاں نور ہوتا ہے وہاں اس کے سینے سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے درود کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، انہوں نے درود کی خوشبو پائی ہوتی ہے، ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ درود شریف سے حاصل ہونے والے علم کا ذائقہ ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اس علم کی سمجھ خوش بخت پر کھلتی ہے، کیونکہ درود شریف سے حاصل ہونے والا علم اتنا ہائی لیول پہ ہوتا ہے کہ جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس لیول کی روحانیت چاہیے ہوتی ہے۔ عاشق درود اگر مسلسل کوشش میں لگا رہے، درود شریف کے ساتھ جڑا رہے، تو ایک دن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، درود شریف کے علوم اس کو سمجھ میں آنے لگیں گے، درود شریف کے راز اس پر کھلنے لگیں گے، درود شریف کے رازوں سے بھیدوں سے اسے آشنائی ملے گی۔ یاد رکھیے، غصہ ایک آگ ہے، درود ابراہیمی اس آگ پر ٹھنڈی بارش ہے۔ یاد رکھیں، جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا اس نے دراصل شیطان کو شکست دے دی۔ جس نے درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیا اس نے اپنے دل کو جنت کا باغ بنا لیا۔ آج سے عہد کریں، جب بھی غصہ آئے زبان پر درود ابراہیمی ہو، جب بھی دل میں جلن ہو زبان پر درود ابراہیمی ہو، جب بھی زندگی کا بوجھ آپ کو تھکا دے زبان پر درود ابراہیمی ہو۔ یہ درود پاک آپ کو غصے کی قید سے آزاد کر کے آپ کو سکون، محبت اور اللہ کی قرب کی منزل عطا کرے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔